اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج مجمعین۔ ویورز، آج کے ہمارے ٹاپک کا آغاز صحیفہ کربلا سے کیا جاتا ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی طیبین الطاہرین، اما بعد۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں موت کو سعادت و کامیابی اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو ذلت و عار سمجھتا ہوں۔ کربلا کی داستان ہر مناسب موقع پر اور خاص طور پر ماہ محرم میں دہرانا مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ انسانی اقتدار اور اخلاقی فضائل و کمالات کی زندگی کا بھی ضامن ہے۔ جو درس ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی تحریک سے ملتا ہے، وہ اس وقت کی عالم اسلام کی بلند شخصیتوں میں سے کسی سے نہیں ملتا۔ واقعہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اصحاب کا سفر موضوع ہے۔ یہ مدینہ سے شروع ہوتا ہے اور مدینہ ہی پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سفر کی 5 منزلیں ہیں۔ پہلا سفر مدینہ سے مکہ کی طرف یزید کی بیعت کو ٹھکرانے اور دنیا بھر کے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچوانے کے لیے کیا کہ یزید کی بیعت نہ کی جائے، اس کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ملاقاتوں، تقریروں اور خط و کتابت کے ذریعے، جیسے کہ اہل کوفہ و بصرہ کے نام خط لکھے تھے، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ دوسرا سفر مکہ سے عراق کی طرف، جو بظاہر اہل کوفہ کی دعوت پر کیا تھا، انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں خطوط لکھے تھے اور بہت سے قاصد بھی اہل کوفہ کا پیغام لے کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوش پر ایک عظیم پیغام کو پہنچوانے کی ذمہ داری تھی۔ یہ انسانوں کی سعادت، آگاہی و بیداری اور اس فساد کو ختم کرنے کے سلسلے میں انقلاب برپا کرنا تھا۔ لوگ فساد میں مبتلا تھے۔ تیسرا سفر شام کی طرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کا سفر ہے۔ اس میں تبلیغ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچوانے کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ چوتھا سفر شام سے کربلا کی طرف، تاکہ اپنے امام علیہ السلام، بیٹوں، عزیزوں اور انصار کے مرکب پر ماتم و عزاداری برپا کریں۔ پانچواں سفر مدینہ کی طرف بازگشت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا خون نامہ، اسلام و قرآن کے صحیفہ حیات کی شاہ سرخی، آپ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسیری، دشمنوں کی رسوائی کا باعث، آپ علیہ السلام کی فداکاری کے پہلو دنیا کی حیرت کا سبب، اور آپ علیہ السلام کے صبر و شجاعت سے خدا کے ملائکہ محو حیرت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن مطلب کی زوجہ ام الفضل کہتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا، گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کا ایک ٹکڑا جدا کر کے میرے دامن میں رکھ دیا گیا ہے۔ جب میں خواب سے بیدار ہوئی تو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنا اچھا خواب ہے۔ انشاءاللہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بدن سے عنقریب ایک بچہ اس دنیا میں تشریف لائے گا جو تمہارے زیر دامن پرورش پائے گا۔ چند دنوں کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق آپ علیہ السلام نے ام الفضل یعنی لبابہ کی آغوش میں تربیت پائی۔ یہ حارث بن حزن کی بیٹی لبابہ ہیں اور ان کی بہن میمونہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی یہ دوسری خاتون ہیں۔
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد کی خبر ملی تو جناب حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ رنج و غم کے آثار چہرے مبارک سے عیاں تھے، چنانچہ رقت امیز لہجے میں فرمایا، اے اسما، ذرا میرے بیٹے کو لاؤ۔ اسما نے سفید کپڑے میں لپیٹ کر بچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ آغوش میں لیا، بوسہ دیا اور رونے لگے۔ اسما آپ کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی اور عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کا کیا سبب ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے اس بیٹے کے لیے رو رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اسما اور زیادہ پریشان ہو گئی اور عرض کی، یہ بچہ تو ابھی ابھی اس دنیا میں تشریف لایا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ظالم و سرکش لوگ شہید کریں گے، خدا انہیں میری شفاعت نصیب نہ کرے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور رقت امیز لہجے میں اسما سے فرمایا، اس واقعے کو فاطمہ سلام اللہ علیہ سے نقل نہ کرنا، کیونکہ ابھی ابھی ان کے بطن سے اس بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ظہور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آغوش میں لے کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کا نام حسین رکھا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب حسن و حسین نام کو نہیں جانتے تھے۔ یہ دونوں نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے معلوم ہوئے اور اس طرح جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں کے نام رکھے گئے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام حسن علیہ السلام سر سے سینے تک سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سینے سے پاؤں تک سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ ان دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت کو آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ ابو رافع کہتے ہیں، جناب بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یہ حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ عطا کیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنا حلم و حلیہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو اور اپنی شجاعت حضرت امام حسین علیہ السلام کو عطا کی۔ جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ چیزوں سے خوش ہوں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار کون ہیں کہ جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام، جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ان کے دو بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بی بی ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بی بی ام سلمہ سے فرمایا، کسی کو بھی میرے پاس آنے کی اجازت نہ دینا۔ اسی انصا میں حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو جناب بی بی ام سلمہ انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے نہ روک سکیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام حجرے میں داخل ہو گئے۔ جناب بی بی ام سلمہ بھی ان کے پیچھے پیچھے حجرے میں داخل ہو گئیں۔ کیا دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر لیٹے ہیں
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں کوئی چیز لیے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کی طرف رخ کر کے فرمایا، اے سلمہ، جبریل علیہ السلام نے ابھی مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین قتل کیا جائے گا۔ پھر جو مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی وہ جناب بی بی سلمہ کو دی اور فرمایا، اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، جب تم یہ دیکھو کہ مٹی خون ہو گئی ہے تو سمجھنا کہ حسین قتل ہو گئے ہیں۔ جناب بی بی سلمہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے درخواست کیجئے کہ انہیں قتل ہونے سے بچا لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے درخواست کی تھی، لیکن وہی نازل ہوئی کہ حسین کے لیے ایک درجہ ہے جس پر آدمیوں میں سے کوئی نہیں پہنچے گا، وہ اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ان کی اولاد میں ہوں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حسین علیہ السلام کے شیعہ ہیں، خدا کی قسم ان کے شیعہ قیامت کے دن رستگار ہوں گے۔ جناب بی بی سلمہ فرماتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمہ، جب تم یہ دیکھنا یہ خاک خون ہو گئی ہے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا ہے۔ جناب بی بی سلمہ نے اس خاک کو شیشی میں رکھ دیا اور ہر روز اسے دیکھتی اور کہتی تھیں، اے خاک، جس دن تو خون میں بدل جائے گی وہ بڑا مصیبت ناک دن ہوگا۔